ہر سماجی مسئلے میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا ٹیلی ویژن صرف اس کے دو پہلو دکھاتا ہے۔ اور سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں بڑی خرابی ہے وہ خواتین کو جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، یا تو وہ لالچی ہوگی یا بیوقوف ہوگی، اس میں کبھی وہ صلاحیتیں نہیں دکھائی جاتی ہیں جو عورت کے اندر ہوتی ہیں، ہر لڑکی کے اندر ہوتی ہیں۔ بہت کم لڑکیوں کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ کوئی عملی میدان میں بہت کامیاب رہی ہیں، خواہ وہ سائنس ہو یا دکانداری ہو یا کوئی کمپنی بنانا ہو۔ ہمیں ایسے رول ماڈلز دکھانے ہیں، ایسے بہت سی رول ماڈلز ہیں پاکستان میں، لیکن ٹیلی ویژن ان کو منظر عام پہ نہیں لاتا۔ بس وہ جو بہو بیٹی، بہو ساس کی لڑائیاں وہ دکھاتے ہیں، جو اسٹیریوٹائپس ہیں ان کو ہم مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں۔ چاغی کا وسیع صحرائی علاقہ، پاکستانی سائنسدانوں نے بٹن دبایا تو زیر زمین میلوں لمبی سرنگ میں زبردست ارتعاش پیدا ہوا۔ جب پاکستان نے یہ دھماکے کیے 28 مئی کو سن 98 میں، تو اس وقت سوچ یہ تھی کہ اب پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ اب ہمارا رتبہ اسلامی ممالک میں اتنا بڑھ جائے گا، ہر ایک جو ہے وہ ہماری رہنمائی، ہماری لیڈری قبول کرے گا، مگر ایسا ہوا نہیں۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جوہری ہتھیاروں کے ہوتے ہوئے بھی ہماری جھڑپیں ہوئی ہیں، بلکہ زیادہ ہوئی ہیں پہلے کے مقابلے میں۔ کرگل میں جو جنرل مشرف نے کیا، پاکستان کے فوجیوں کو لائن آف کنٹرول کے اس پار بھیجا، وہ صرف اس لیے کر سکا کہ اسے یہ یقین تھا کہ ایٹم بم ہوتے ہوئے انڈیا ہم پر حملہ نہیں کرے گا۔ گویا کہ یہ تاریخ کی پہلی جنگ ہے جو ایٹم بم کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا مقام کیا ہے، تو پاکستان کے پاسپورٹ کی قدر و قیمت آج دنیا میں شاید 10ویں درجے پر ہے، مطلب یہ کہ نیچے سے، فرام دا باٹم۔ آپ دنیا میں جہاں جاتے ہیں وہ ہر ایک پاسپورٹ کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم IMF کے پاس بارہا گئے ہیں، شاید 24 بار گئے ہیں یا 25 بار، اور اب 26 بار بھی جائیں گے۔ تو ایک نیوکلیئر پاور کے ہونے سے ہمیں کوئی وہ فائدے نہیں پہنچے جس کی امید تھی۔ کشمیر کا مسئلہ ناقابل حل ہے۔ نہ انڈیا آزاد کشمیر کو اپنا بنا سکتا ہے، نہ ہم مقبوضہ کشمیر کو انڈیا سے چھین سکتے ہیں۔ یہ بات دراصل جنرل مشرف نے سمجھ لی تھی، اور باوجود اس کے کہ کارگل میں انہوں نے اپنی فوج کو لائن آف کنٹرول کی اس پار بھیجا تھا، لیکن انہوں نے پھر یہ تجویز دی کہ اب بھول جاؤ، یہ مسئلہ زور بازو سے حل نہیں ہوگا۔ I realized that when I was talking to everyone on Pakistan side, on the Indian side, we were as close as drafting the final agreement. اب اس مسئلے کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو نرم کیا جائے، اس پر خاموشی اختیار کی جائے۔ جو کشمیری اس طرف ہیں اور جو اس طرف ہیں، انہیں ایک دوسرے سے ملنے کا موقع دیا جائے، تجارت شروع کی جائے۔ یہ جو گولے پھینکتے ہیں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، اس کو ختم کیا جائے۔ تو یہ بڑی معقول بات تھی، حالانکہ وہ جرنیل تھا۔ اس میں یہ بھی تھا کہ رائے شماری اب نہیں ہو سکتی۔ جو سن 47 جو وقت گزرا ہے، اب حالات بدل گئے ہیں، اب یہ ممکن نہیں۔
لیکن یہ مشرف نے اپنے طور پر سوچا اور اپنے طور پر یہ اعلان کیا. اس نے اپنے جرنیلوں سے اور پاکستان کے عوام سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ یہ ایک فیصلے کی صورت میں اس نے یہ اعلان کیا. مگر اس کا رد عمل بھی ہوا، یہاں تک کہ پی ٹی وی نے اسے نشر کرنے سے انکار کر دیا. یہ بات صرف اخباروں تک کی حد تک آئی. یہ وہ زمانہ تھا جب لال مسجد کا سارا قصہ شروع ہوا تھا، جب افتخار چودھری کو چیف جسٹس کو برطرف کر دیا تھا اس وقت، تو مشرف کمزور بھی پڑ گیا. دوسری طرف انڈیا میں بھی اس بات کو کوئی بہت زیادہ لوگوں تک نہیں لے جایا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب مشرف کے جانے کا وقت آیا تو سوئی اپنی جگہ پہ رہی، وہ ہلی نہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایک شخص پاکستان کی سمت نہیں بدل سکتا، کہ اس میں جب تک آپ لوگوں کی معاونت نہ حاصل کریں، ان کو آپ ساتھ نہ لے چلیں، تو ہم اعلان تو کرتے رہیں گے مگر یہ بے اثر ہوگا. تو مشرف اور جو دوسرے جرنیل تھے اس وقت جو ان کے ہم خیال تھے، ان کو چاہیے تھا کہ عوام کے ساتھ یہ تجویز پیش کی جائے اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، دوسری سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کو اعتماد میں لیا جائے، جو نہیں ہوا. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ زمانے بہتر تھے. حالانکہ بی جے پی ہی تھی اس وقت، مگر وہ اٹل بہاری واجپئی کی بی جے پی تھی، وہ نریندر مودی کی نہیں تھی. مودی کے آنے سے انڈیا کی سیاست پر ایک بڑا گہرا اثر پڑا ہے. اس میں پاکستان دشمنی اب بہت زیادہ نمایاں ہو گئی ہے. اب کی بچی کھچی زمین کو بھی مٹی میں ملانے کا سمے آ گیا ہے. انڈیا میں کچھ ایسے رجحانات آج پائے جاتے ہیں جن کا ہم 20 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ وہ ملک ہے جہاں شروع کے دنوں میں یہ سیکولر ہونے کا بہت فخر سے اعلان کرتا تھا. جواہر لال نہرو کے ہوتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد کو ایڈوکیشن منسٹر لگایا گیا. مختلف مسلمان بڑے عہدوں پر فائز تھے اس زمانے میں، اور جو ہمارے دوست انڈیا میں ہیں جو مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے زمانے تھے. مگر جب سے ہندوتوا نے زور پکڑا ہے، اور اس کے زور پکڑنے کی وجوہات تو ہم جانتے ہیں کہ کانگریس کی نااہلی بھی تھی، اس میں کرپشن بھی تھی، اور دوسری طرف نریندر مودی نے گجرات میں ایک انتظامی ماڈل قائم کیا تھا جس میں کرپشن کم تھی اور جہاں کام اچھی طرح سے جو انتظامی امور ہیں ان سے اچھی طرح نپٹا جاتا تھا. اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پھر انڈیا کی قیادت پر ایسا قبضہ کیا کہ آج بھی وہ وہاں پر موجود ہے. عام شہری اب اس کو یہ باور کرائے جا رہا ہے کہ تم جو بھی سوچو، جس کو بھی ووٹ دینا چاہو، بے شک سوچو لیکن تم یہ کر نہیں سکو گے، اس لیے کہ ہم یہ طے کریں گے کہ اوپر کس کو آنا ہے. اور یہ جو جمہوریت کی پامالی ہوئی ہے پاکستان میں، اس سے ایک مایوسی کی فضا پیدا ہوئی ہے. مگر اس سے بڑی بات یہ کہ ہمارا جو اتھارٹیرین سٹرکچر ہے اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم نے اپنے لیڈروں کا انتخاب کر بھی دیا تو کیا یہ کوئی مختلف چیز کریں؟ مطلب یہ کہ جیسا کہ پہلے ہوتا آیا، کیا اس سے حالات بدلیں گے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پارٹی گئی اور وہ آئی، لیکن نظام تو اسی طرح سے چلتا رہا. اس کو توڑنے کے لیے ہمیں جمہوریت کی روح جاننی ہوگی کہ جمہوریت وہ چیز ہے جس میں
लोगों को बाअसर किया जाता है, जिसमें उन्हें ये हक दिया जाता है, ये मौका दिया जाता है कि वो समाज की समत बदले, कि वो जो मकामी मामलात हैं उसमें अपनी मर्जी का काम कर सकें। तो मिसाल के तौर पर मैं समझता हूँ कि अगर जमहूरियत के नतीजे में ये हो कि आप सिर्फ अपने पड़ोस में जो मसाइल हैं उनका आप अजाला करें, कूड़ा कहाँ से उठाया जाए, पानी का बंदोबस्त कैसे हो, बिजली की जो लोड शेडिंग वगैरह, इन मसाइल से मुतालिक अगर हो, तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत ये है, यू आर एबल टू चेंज योर लोकल सर्कमस्टेंसेस। आजकल के जो नौजवान हैं वो बहुत परेशान हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए इस मुल्क में कुछ नहीं रहा है, जल्द से जल्द हमें यहाँ से भागना है। बहुत से खतरनाक झूठ हैं। एक तो ये कि अगर आप बाहर चले जाएं तो बस आपकी किस्मत चमक जाएगी, कि सारे आपके मसले हल हो जाएंगे। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो उनको नौकरियां नहीं मिलती, वो टैक्सी चलाते हैं, कुछ तो जाने के अमल में तबाह हो जाते हैं, कुछ को लूट लिया जाता है, कुछ डूब जाते हैं। मेरा मशवरा उनको ये होता है, बेशक अगर तुम्हें अच्छी कोई जॉब मिलती है बाहर तो जाओ, अपने फ्यूचर को देखो, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मिलती, अगर नहीं जा सके, तो बहुत बेहतर होगा कि मुल्क के अंदर ही अपने लिए कोई जगह बनाओ। मैं समझता हूं कि वो नौजवान जो तय कर ले कि उसे कामयाब होना है, वो अपने रास्ते खुद निकाल सकता है। वो अगर ये तय कर ले कि मुझे छोटा मोटा कारोबार करना है या मुझे कोई चीज़ बनाकर बेचनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। चाइना में जो नौजवान हैं उन्होंने एक पैरेलल इंडस्ट्री शुरू की हुई है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, कि कोई ऐसी चीज़ देखी और कहा कि हाँ ये भी हम बना सकते हैं, उसको फिर मार्केट किया, उस कारोबार को बढ़ाया। तो ऐसा हमारे यहाँ होता है, लेकिन कम होता है। नौजवान जिनके अंदर जोश होता है जवानी का, वो ये काम अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं, बशर्ते कि उनकी जहन साजी हो कि वो अपनी कामयाबी इस रास्ते से ढूंढें। मायूसी तो तब होती है जब आप बिला वजह हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन वो नौबत आई नहीं है। यहाँ मौके नौजवानों के लिए हैं, काफ़ी हैं, और हर शख्स अपने ज़ोर से अपनी ज़िंदगी बना सकता है। दुनिया में अगर आप देखें हर तरफ, तो लोग तरक्की करते गए हैं, कौमें तरक्की करती गई हैं। मुश्किल वक्त आए हैं, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है, और ये हर जगह आप देख सकते हैं। तो मुश्किल इद्वार आएंगे और भी आएंगे, लेकिन हिम्मत बांध के आगे बढ़ना है, उसके सिवा कोई चारा भी नहीं।